بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رحمان خیال عباسی. آج سے 1-2 ماہ پہلے ایک ہماری بہن کی ایک ویڈیو آئی تھی فاطمہ انقلاب عباسی کی. اس میں انہوں نے جو اپنا 17 سال کی اپنے والد صاحب کے متعلق جو ایک انکشاف کیا تھا. تو ہر آدمی جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچی تھی تو سب نے اس کی بھرپور مذمت بھی کی تھی. اور اس کے بعد جو انقلاب عباسی صاحب ہیں یا جو ان کے والد صاحب ہیں انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا ان سے. جب ایک پریشر بن گیا تھا تو اس کے بعد مجبور ہو کے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ. وہ معاہدہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہے ان کو اپنایا جائے گا, ان کو جو وہاں پہ اپنی جو فیملی ہے ان کے ساتھ ملوایا جائے گا, ان کو لے کے جائیں گے اور پھر ان کے جو اخراجات ہیں وہ بھی وہ برداشت کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو معاہدے میں باتیں ہوئی ہیں وہ فاطمہ سے ہی پوچھیں گے. تو اس کے بعد جو آج 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری نہیں ہو سکی ہے. یہ جو ہماری بہن ہے یہ آج تک جو دیکھیں کہ برادری ازم جیسے لعنت سے ابھی تک اس سے متاثر ہے. اور اس کی تو ایک 17 سال کی زندگی میں جو اس کو متاثر ہوئی ہے یہ الگ ہے, لیکن ایک اور جو جوانی اس کی والدہ ہیں ان کی 22 سال کی جو زندگی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے. بلکہ وہ بہت زیادہ ان کی زندگی کو جو ہے نا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ بھی ہے. اور اب وہ سال تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن جو ذمہ دار ہیں اس کے ان کو کم از کم اس چیز کا احساس دلانا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد ابھی تک ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اور کس طرح سے وہ اس معاہدے پہ انہوں نے عمل کیا ہے کہ نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ پہلے بلکہ شروع سے اپنا تعارف بھی کروا دیں اور اپنا مختصر سا یہ بتائیں کہ آپ کو والد صاحب کے لیے جو آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ نے کیا کہا تھا, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو معاہدہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کیا رسپانس دیا آپ کو. جی السلام علیکم. میرا نام فاطمہ انقلاب عباسی ہے اور میرا تعلق جامعات آزاد کشمیر سے ہے. 2-3 ماہ پہلے میں نے ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی اس میں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی اور اوورآل میں نے یہی بات کہی تھی کہ مجھے جیسے ان کی باقی جیسے وہ بیٹیوں کو رکھتے ہیں مجھے بھی اسی طرح رکھیں, اپنے ساتھ لے کے جائیں اور بس اسی طرح سب کچھ کریں جیسے وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ابھی تک جس طرح سے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس پہ تو بالکل بھی کسی طرح کا عمل نہیں ہوا. نہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ انہوں نے کیا اس کے بعد, نہ وہ مجھے عید پہ اپنے گھر لے کر گئے, نہ اور کسی طرح کا, نہ وہ اب مجھ سے کانٹیکٹ کرتے. 2-3 ماہ ہو گئے انہوں نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کوئی کچھ نہیں کیا ابھی تک. اچھا ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے چلیں کیونکہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی بلائنڈ ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ یہ اصل ایشو کیا ہے. آج سے کوئی 22 سال پہلے ان کی والدہ سے انقلاب عباسی صاحب نے شادی کی تھی. پیپر میرج ہی رہی ہے اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ان کی والدہ کو کہا تھا کہ میں جو ہے نا آپ کو آن کروں گا اپنی فیملی کے سامنے. لیکن اس کے بعد آج 22 سال گزر چکے ہیں وہ نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد کوئی ان کو بیچ میں کبھی ان سے رابطہ رہا ہے ان کا, لیکن ان کو آن نہیں کیا گیا اپنی فیملی میں بھی. اس کے بعد یہ 17 سال کے بعد ان کی ایک جب 2005 میں ان کی بیٹی ہوئی فاطمہ ہوئی, اس کے بعد سے آج یہ 17-18 سال کی ہو چکی ہے. اس کے ساتھ بھی ابھی تک ان کو نہ اپنے گھر میں بتایا گیا, وہاں پہ جو ان کی دوسری شادی پہلے سے ہو چکی تھی نہ ان کے سامنے انہوں نے وہ اس کو آن کیا, نہ آج تک اس کو لے کے گئے. یہ اس حق کے لیے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, ویڈیو بنائی تھی. تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا. تو یہ بتائیں فاطمہ کہ آپ سے معاہدہ جو کیا گیا تھا اس پہ کون لوگ شریک تھے اور اس میں معاہدہ کس طرح سے کیا گیا تھا اور کہاں پہ ہوا تھا. جی یہ میرے اپنے پاپا کی فیملی کے لوگ تھے, سب برادری کے لوگ تھے ان کے اپنے. تو 2 ماہ پہلے یہ باغ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ہر ایک جو آپ کی جائز بات ہے اس پہ ہم عمل کریں گے. آپ جب چاہیں کانٹیکٹ کریں, جب چاہیں آپ آ سکتی ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. اگر آپ کے پاپا سے رابطہ نہیں ہوتا آپ ہم سے کر سکتی ہیں. تو میں نے کیا. وہ کون لوگ تھے, مطلب کتنے لوگ تھے اور کون سے؟ 3 لوگ تھے وہ جو ہمارے گاؤں سے گئے تھے. ذمہ داری لی تھی انہوں نے. جی
ہم کے ایک اظہر عباسی صاحب تھے, ایک عرفان عباسی صاحب تھے اور ایک طاہر عباسی صاحب تھے, یہ تینوں تھے. ناظرین کے صرف جو معاہدہ کیا گیا ہے وہ ایک خالی پیپر میں کیا گیا ہے, اور اس معاہدے میں بھی 22 سال کے بعد ان کی والدہ کو ان کو احسان کیا گیا ہے کہ ان کو اس معاہدے میں ڈیورس دے دی گئی. یہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اتنا ایک بڑا ایک سیاسی سماجی شخصیت ہے وہ, اور ان کا انصاف یہ ہے. تو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ معاہدے میں اور انہوں نے کون سے وعدے کیے تھے آپ سے؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم جب چاہو ہم سے کانٹیکٹ کرو, ہم 3 ہیں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کرو, ہم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ ہماری بھتیجی ہو, آپ جب چاہو ہمارے گھر آ سکتی ہو, شادی میں آؤ گی, عید پہ آؤ گی, ہر ایونٹ پہ آپ آ سکتی ہو. لیکن اس کے بعد جب ان سے کانٹیکٹ کیا میں نے, تو انہوں نے بھی ہماری کال اٹینڈ نہیں کی, کسی نے بھی کال اٹینڈ نہیں کی ہماری. آپ نے کتنی دفعہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ 4 سے 5 بار کی ہے. کس سے کی ہے؟ عرفان صاحب سے کی ہے, کس سے کی ہے؟ اظہر عباسی صاحب سے کی تھی. اظہر صاحب سے کی ہے. تو انہوں نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی یا نہیں کی, اٹینڈ ہی نہیں کی کال. اچھا, جی. تو کسی اور ریفرنس سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کیا؟ ہو سکتا ہے وہ بعد میں کہیں گے یا جو ہے نا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کس کی کال ہے یا میں مصروف تھا وغیرہ. نہیں, پہلے وہ کرتے تھے, مما کے نمبر پہ کال کرتے رہے وہ, تو جب ہم نے ان کو کی تو انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. اچھا, جی. تو والد صاحب نے بھی اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, ان کو میں نے خود کال کی تھی ڈومیسائل کے لیے, لیکن بس وہ ٹالنے لگے, کل کرنے لگے. پھر ایک دفعہ میں نے کال کی تو انہوں نے مجھے سنا دی نا, آگے سے مجھے ڈانٹ دیا انہوں نے. اچھا. کہتے ہیں کہ مجھے تنگ نہ کرو بار بار نا, میں جب مرضی ہوگی بنا کے دے دوں گا. اچھا. تو اس کے بعد پھر میں نے خود کانٹیکٹ نہیں کیا, انہوں نے خود ایک دن کیا, مجھے بلانے لگے, لیکن انہوں نے 3 بجے کے ٹائم مجھے بلایا, میں جا نہیں سکی. تو بس پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. آپ کو جو آپ کی کالج کی فیس ہے, باقی جو اخراجات ہیں وہ دیتے ہیں یا وہ بھی نہیں دیتے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں دیا. ایک ہی بار انہوں نے پیسے بھیجے تھے بس, وہ بھی اپریل میں. کچھ خاص نہیں, بہت تھوڑے. مطلب ان کو اگر میں فون کرتی تھی تو 1000 روپے بھیجتے تھے, 2000 بھیجتے تھے. بہت زیادہ اگر بھیجیں گے تو 3000 بھیجیں گے بس, وہ بھی 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد کہیں. آپ سے ملتے کہاں پہ تھے؟ باغ میں آتے تھے آپ کے پاس, ملتے تھے آپ کو, کہیں لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ نہیں, لے کے تو کبھی نہیں گئے کہیں, لیکن آتے تھے کہیں 2 ماہ بعد آتے تھے, 3 ماہ بعد آتے تھے. تو تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے بس, ملتے مجھ سے ملنے تو نہیں آتے تھے, اپنے کام سے آتے تھے. جب وہ باغ تو ہمارے گھر آتے تھے تھوڑی دیر, بس واپس چلے جاتے تھے, آدھا گھنٹہ رکے, 1 گھنٹہ رکے بس. اچھا, ان کے جو اور اولاد ہیں پہلے بیگم سے, ان لوگوں نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں وہ کیا. جانتے ہیں آپ کو یا وہ بھی نہیں جانتے؟ جی, سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ کیونکہ جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے یہاں کے صدر بھی ہیں, اور وہ سیاسی جماعت یہاں پہ عرصہ دراز سے 70 سالوں سے وہی یہاں پہ ہے. تو کیا وہ سردار عتیق صاحب بھی یہاں پہ اتنے دور بھی نہیں ہیں, وہ بھی کیا ان کے کسی بیٹے نے یا ان سردار عتیق صاحب نے خود کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے تو مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. البتہ ادھر شادی تھی, ہم انہی دنوں میں جب میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی تو وہ آئے. تو جب میرے پاپا کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جاؤ, جا کے معاملے کو نہ حل کرو, رفع دفع کر دو بس معاملے کو, تو وہ خود نہیں آئے. میں تو سوچتی تھی وہ آئیں گے, قریب آئے ہوئے آئیں گے, مجھ سے ملیں گے, میرے کو سپورٹ کریں گے, ہیلپ کریں گے, لیکن کچھ بھی نہیں. انہوں نے بس پاپا سے کہا کہ جاؤ جا کے بس مسئلہ حل کرو, دفع دفع کرو مسئلے کو, اور انہوں نے لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے آ کے بس میری مما کو, اسی دن پاپا نے آ کے بس میری مما کو ڈائیورس دے دی تھی. اچھا, مطلب انہوں نے رفع دفع کر, کیونکہ وہ مشاورت سے آئے ہوئے نا, کیونکہ ان کو تو سیاسی یہاں پہ نقصان بھی ہو رہا ہے. جی, تو اس چیز سے تو انہوں نے مطلب ایک سمجھ لیں کہ مشاورت کے بعد ہی آئے, اور انہوں نے آ کے یہ انصاف کیا ہے کہ ان کو طلاق دے دی ہے, ان کی والدہ کو 22 سال کے بعد. انہوں نے کہا نا کہ ہم سیاسی طور پہ بہت ڈاؤن ہو رہے ہیں, تو جاؤ اور جا کے یہ مسئلہ حل کرو. حل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو چھوڑ دو, اور بچے کو مطلب تم اس طرح کرو کہ اس کو بہکا لو. آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں, یا ریاست سے یا یہاں کی جو انتظامیہ ہے یا سردار عتیق صاحب سے آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ انہوں نے تو مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا آج تک, اور جب مجھے ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے, نہ ان سے کوئی شکوہ ہے, نہ اپنے والد صاحب سے کوئی شکوہ ہے. کیونکہ جب میرا معاملہ بہت ہائی لائٹ تھا تب انہوں نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی, تب وہ میرے پاس نہیں آئے, تب میں ان سے کیا کہوں. اور مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں, لیکن مایوسی ضرور ہے, کیونکہ 70 سال سے ان کی گورنمنٹ چلتی آ رہی ہے, لیکن ان لوگوں میں بالکل ان کو کسی کا احساس نہیں ہے کہ مطلب اتنا میرا معاملہ ہائی لائٹ ہوا, سب کو پتہ چلا, انہوں نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. میں اس ریاست کی بیٹی ہوں, یہاں کی شہری ہوں, میں ان سب ظاہر سب مجھے جانتے بھی تھے پہلے سے, لیکن انہوں نے اس کے باوجود مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کوئی میرے معاملے کو انہوں نے نہیں دیکھا, بس انہوں نے اگنور کیا ہے. آپ کو جو ہے نا اس سارے ایشو کے بعد
کسی نے کوئی ڈرایا ہو, دھمکایا ہو, یا کسی طرح کی کوئی تھریٹ آپ کو تو نہیں ملے؟ دیکھیں فزیکلی تو مجھے کسی نے کوئی ٹارچر نہیں کیا, لیکن مینٹلی میں بہت ٹارچر ہوئی ہوں, کیونکہ میں کیا کہہ کے تھک گئی ہوں, اس بارے میں اب میں کیا کہوں. چونکہ یہ جو کرب اور اذیت میں آپ کی والدہ گزری ہیں, تو اس کے بعد ابھی ان کا کیا موقف ہے, وہ کیا کہتی ہیں؟ جی مما کا تو کوئی موقف نہیں ہے, وہ پہلے ہی بہت مایوس ہیں. جس انسان کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی, اپنی جوانی, اپنی خوشیاں تباہ کر دی ہیں, اور انہوں نے ان کو لاسٹ پہ آ کے ڈائیورس دے دی, تو اس کے بعد ان کا کیا موقف ہوگا. وہ اپنی میرے جو والد صاحب ہیں, وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو, بس انہوں نے ہمیں یہاں بے یار مددگار چھوڑا ہوا, اکیلا چھوڑا ہوا ہے. اس کے بعد مما کا کیا موقف ہوگا, وہ بس پریشان ہیں, مایوس ہیں, وہ بہت ہر ایک چیز سے بہت مایوس ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جہاں پہ ہم باغ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جی. یہ آپ کا اپنا گھر ہے یا کس کے؟ نہیں, یہ ہمارے رینٹ کا گھر ہے. اچھا, یہ رینٹ کے ہے. جی. اور رینٹ بھی یہ آپ کی والدہ ہی پے کر رہی ہیں؟ جی سب. جیسے سوشل میڈیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی استعمال تو نہیں کر رہا, یا آپ کو کوئی فورس تو نہیں کر رہا. جی دیکھیں, اگر ایسا ہوتا نا تو میرے ساتھ اور بہت سے جرنلسٹ کانٹیکٹ میں ہیں, اسٹارٹ سے ہی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, تو میں ان میں سے کسی کو بلاتی. میں چونکہ آپ میرے والد صاحب کی ہی برادری سے, میں آپ کو پھر نہ بلاتی, میں ان میں سے کسی کو بلاتی. جی تو ناظرین, آپ نے یہ انٹرویو سنا فاطمہ انقلاب عباسی کا. فاطمہ انقلاب عباسی کا انٹرویو کا مقصد کسی کی دل آزاری, کردار کشی یا دل شکنی کا نہیں تھا. فاطمہ انقلاب سے جب میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ اور بھی صحافی ہیں, آپ نے ان سے ان کو کیوں نہیں دعوت دی انٹرویو کے لیے, تو مجھے ہی کیوں بلایا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس لیے آپ کو بلایا کیونکہ آپ ہی میرے والد صاحب کی فیملی سے ہیں. اگر کسی اور کو بلاتی انٹرویو کے لیے تو وہ اس طرح کا ایک لوگوں کا موقف بن جاتا, اور لوگ اس طرح سے بھی افواہیں بن جاتی کہ یہ شاید پری پلان تھا, یا کسی کے کہنے پہ ہی یہ انٹرویو دیا جا رہا ہے. تو یہ اپنے انٹرویو سنا ہے, اس کے بعد جو آپ لوگوں کے تاثرات ہیں, خیالات ہیں, وہ ایک اس انداز سے دیجیے گا کہ یہ ایک باپ اور بیٹی کا مسئلہ ہے, اور جو ان کے والد صاحب ہیں, ہم سارے لوگ مل کے ان پہ ایک منفی تنقید نہیں, اس طرح سے ہم لوگ سارے مل کے ان کو ایک ایسا ہمیں رول پلے کرنا چاہیے کہ اس معاملے کو ایک احسن طریقے سے اس کو انجام دیا جائے, اور انقلاب عباسی صاحب کی بھی کردار کشی نہ ہو. ہم نے 800 سال تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, اور پھر وہی جو ہے آج تک ہمارے جو شامل ہو گیا ہے ہماری عادات میں, ہمارے انداز میں, رسم و رواج میں. تو وہ بھی برہمن ہیں, دلت ہیں, شودر ہیں, اور ہم بھی چودھری ہیں, عباسی ہیں, سید ہیں, اور اس طرح کی. پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ ہمارے لیے ان کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہے, وہ مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 اور 13 شادیوں کی جو منسوب ہیں, ان میں سے انہوں نے کیا ساری بنو ہاشم سے کی تھی یا بنو قریش سے کی تھی؟ نہیں, انہوں نے اپنی باندیوں سے بھی کی, ایک صرف جو ہے وہ کنواری سے کی تھی, اور اس کے بعد باقی جو بھی ہیں وہ سب بیواؤں سے کی تھی. ان کی زندگی اتنی بڑی مثال ہے. انہوں نے بنو امیہ سے بھی کی, اپنی بیٹیاں بھی بنو امیہ کو بھی دی, اور اس طریقے سے. پھر ہم کیا ان سے ہم زیادہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ, یا کیا بات ہے؟ ہمیں اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. آپ لوگ سارے اس چیز کے لیے تعاون کریں کہ جو چیز اس چیز کا شکار ہیں, اس جو خاندانی اور برادریزم اور ذات پات کے تعصب کا شکار ہیں, ان لوگوں کو لایا جائے, سامنے لایا جائے, وہ سامنے کھل کے یہاں پہ اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں کہ اس طرح کے نظام کو ختم کیا جائے. اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.